اس آیت کریمہ سے ہمیں دو سبق ملے۔ نمبر ایک کہ حق کی پیروی کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ بات حق ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں مان لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بھی معاشرے میں عام پایا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کی عمر دیکھ کر، ظاہری حلیہ دیکھ کر، سٹیٹس دیکھ کر پیروی کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر والا ہمیں کیا سمجھائے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کل کا بچہ ہمیں سمجھائے گا، سادے سے کپڑے والا ہمیں سمجھائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سامنے سے جواب ملتا ہے، اپنی حالت تو دیکھو، سٹیٹس تو دیکھو، تم جیسا آدمی مجھے سمجھائے گا؟ معاذ اللہ۔ اسی طرح کی باتیں کر کے ہم حق بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو بات حق ہے اس کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ شیطان نے یہ وظیفہ بتایا تھا، بخاری شریف میں کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا، غلے کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگا دی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس غلے کے ڈھیر کی حفاظت تم کرو گے۔ فرماتے رات ہوئی، میں غلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے غلہ سے کچھ چیزیں اٹھائیں، جو ہی وہ اٹھا رہا تھا میں نے اسے دبوچ لیا۔ اب وہ عاجزی کرتے ہوئے کہنے لگا، منت سماجت کرتے ہوئے بولا، کہنے لگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس غلے کی شدید حاجت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت منتیں کی، مجھے ترس آ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیسا کمال کا علم ہے۔ رات چور آیا، یہ بھی معلوم ہے کہ رات چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کر رہے تھے، اس کا جھوٹ نہ پہچان پائے۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تھے، اسے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، چہرے کے تاثرات بھی نہیں دیکھے، پھر بھی معلوم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ماضی کا علم تھا، اور آئندہ وہ دوبارہ آئے گا یہ بھی جانتے ہیں، یہ مستقبل کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ خیر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگلی رات پھر وہ چور آیا، پھر اس نے غلہ چوری کرنا شروع کیا۔ اس نے غلہ اٹھایا، میں نے پکڑ لیا۔ آج پھر اس نے منتیں کی، مجھے پھر ترس آ گیا۔ صبح ہوئی، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس بار بھی مجھے منتیں سماجتیں کی، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں مجھے چونکہ یقین ہے، یقین سے معلوم تھا
کہ وہ آئے گا، چنانچہ تیسری رات بھی میں چکنا رہا، جیسے ہی وہ چور آیا میں نے اسے دبوچ لیا، کہا آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بارگاہ رسالت میں پیش کر کے رہوں گا۔ اب کی بار وہ چور بولا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں فائدے کی بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا اور صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا۔ فرماتے اس کی یہ بات سن کر آج بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا، فرمایا ابو ہریرہ قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے یوں کر کے ایک وظیفہ بتایا ہے، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے تو جھوٹوں کا سردار مگر تجھ سے سچ بول گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی میں تو نہیں جانتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ شیطان لعین تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھیے بات اچھی تھی، کہی شیطان نے، اس کو تسلیم کیا گیا، پتہ چلا بات سچی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو ہمیں مان لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا بیٹا ہمیں نماز کی دعوت دے، کیا نہیں ماننی چاہیے؟ مان لینی چاہیے۔ 10-15 سال کا منا ہمیں نیکی کی دعوت دے، بات درست ہو تو مان لیجئے۔ ہم سے چھوٹا ہمیں شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، درست بتا رہا ہے تو مان لیجئے۔ گھروں میں بعض دفعہ چھوٹے ناسمجھ بچے کچھ کہہ دیتے ہیں، سیکھنے کی بات ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں، وہ بولنے کو بھی بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے بچے کو سمجھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے، تھوڑی دیر کے بعد خود جھوٹ بول دیا۔ بچہ تو بچہ ہے، وہ دیکھے گا تو بول دے گا ابو جان آپ خود جھوٹ بول رہے ہو۔ اس پر بچے کو ڈانٹ نہ دے، بہانہ نہ لگائیں کہ بیٹا میں نے اس لیے جھوٹ بولا، فلاں حکمت پیش نظر تھی، نہیں ایسا نہ کرے، بچے کی غلط تربیت ہو جائے گی۔ وہ توجہ دلا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا ہے، اب مان لیجئے، غرض بات سچی ہے، جس زبان سے بھی نکلی ہو مان لیجئے۔ تو یعنی کہ یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو اس کو مان لینا چاہیے، ہاں لیکن بتانے والا وہ بھی پتہ ہو کون ہے اور بات بھی صحیح ہو تو پھر کی بات اس کی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس قاعدے کے اوپر عمل کر لیں گے کہ اگر بات سچی ہو صحیح ہو مان لیں تو پھر فائدہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔